बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानल्लाहि ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अज़ीज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की दुआ बहुत ही खूबसूरत, बहुत मुख्तसर मगर बहुत जामे है कि ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे हिदायत, परहेज़गारी, इफ़्फ़त और लोगों से बेपरवाही मांगता हूँ। तो ये बड़ी जामे तरीन दुआ है। अब कुछ लोगों के जहन में ये बार बार आ रही होगी कि हम कितना हिदायत मांग रहे हैं, कितना हिदायत मांग रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब हम हिदायत के लिए ख़ास दुआ करते हैं तो उससे पता चलता है कि हम सीरियसली ये चाहते हैं। जैसे हम दुनिया में जो हमारी ज़रूरतें हैं तो उसके लिए हम कितने संजीदा होते हैं। तो इसका मकसद यही है कि अल्लाह, हम जो है ये चाहत रखते हैं कि हमारी जो रूहानी ग़िज़ा है, जो अंदर से वो तलब है, उसके बारे में हम अल्लाह से मांग रहे हैं। और जो उससे गाफिल होते हैं तो वो अंदर की जो रूह है वो कमज़ोर और बेचैन रहती है। जब हम दुआ मांगते हैं तो इससे पता चलता है कि हम ज़माने में जो गुमराही, गुनाह और मासियत को देखकर डरते हुए अल्लाह से दुआ करते हैं कि इतने बुरे ज़्यादा जो माशरे में जो बुराई है, जो शर है और जो जुल्म हो रहा है, तो अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। तो जो जुल्म हो रहा है तो अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा, हमें हिदायत दे। एक मिसाल है, जैसे हम मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हैं कुछ, अगर हमने दुआ मांगी हुई है, हमने अपने अस्कार किए हुए हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और बाकी सारी काम उमूर जो है वो खैर से कर रहे हैं और ये साथ में दुआ भी पढ़ रहे हैं कि अल्लाह तू मुझे हिदायत दे। अब रात में आप बैठे स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल पे, तो बजाय इसके कि शैतान आपको कोई वाहियात और बेमकसद और लघु वीडियो दिखाने पर लग जाए, उससे बेहतर होगा कि अल्लाह ताला आपको जब गाइड करने पर आएगा तो आपको कोई अच्छी बेहतरीन वीडियो जो आपको थोड़ी सी इस्लामिक नॉलेज आपका इंक्रीज़ करा दे, या फिर ऐसी मालूमात हो जाए जो उससे पहले आपको नहीं मालूम हुई थी, या फिर ऐसी कोई याद दहानी हो जाए कि आपको लगा अरे ये तो मैं भूल चुके थे और वो फिर से याद आ जाए, और या फिर कोई ऐसी ऐसी मालूमाती चीज़ हो जो आपको दुनिया और आखिरत के लिए काम आए। तो ये चीज़ अल्लाह से जब हम हिदायत मांगते रहते हैं तो अल्लाह हमें ऐसे देता है कि हमने कुछ इंटेंशन नहीं किया था, हम तो अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल उठाए थे, लेकिन चूंकि हमने ये दुआ मांगी हुई थी तो अल्लाह कहीं ना कहीं से हमारे लिए ज़रिया बना देता है। अच्छा, एक बात ये भी जहन में रखिएगा, हिदायत इसलिए भी कसरत से मांगना चाहिए कि जो हमारा असली दुश्मन शैतान है वो कभी बहकाने से थकता नहीं है। इसीलिए जब हम अल्लाह से शैतान मरदूद से जब पनाह मांगते हैं, औज़ु बिल्लाह पढ़ने के बाद देखिए कुल औज़ु बिरब्बिन नास में हम क्या पढ़ते हैं कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। यानी कि वो जो शैतान जो फूंक वसवसा डालता है, हमारे दिल में फूंकता रहता है, वो शैतान और शैतान नुमा इंसान भी आपको मिसगाइड करते रहेंगे, कंफ्यूज करते रहेंगे, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ये कर लो, वो कर लो, अरे थोड़ा सा करने से क्या हो जाता है। तो इस तरह से लोगों ये मुस्तकिल ये काम करता रहता है। ये एक बार करके थोड़ी ना चुप बैठ जाता है कि आपने औज़ पढ़ लिया अब वो 6 महीने के लिए गायब हो गया, ऐसा थोड़ी है। वो तो 5 मिनट के बाद फिर हमलावर होगा और फिर एक दूसरे जाविये से आप पर अटैक करेगा। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अपने आप की प्रोटेक्शन करने के लिए ये दुआओं का एहतमाम कसरत से करना चाहिए कि अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत मांगती हूँ। जब हम हिदायत मांगेंगे तो अल्लाह हमें तमाम उमूर में अल्लाह हिदायत देता है और अल्लाह ताला जो है उसकी इस्लाम की सदाकत को पूरी तरह से हमारे दिल में मुतमईन करके बग़ैर किसी शक व शुबहात के अल्लाह डालता है। और हिदायत का तालिब होना अपने आप में ही इबादत है। इसीलिए दुआ और कोशिश दोनों के साथ हमें ये करना चाहिए ताकि हम अल्लाह पर जब अपना अमल से भी भरोसा करें, अल्लाह पे तवक्कुल करें कि अल्लाह हमने जो भी थोड़ा बहुत अमल किया है उसमें हमें बहुत ज़्यादा खैर डाल दें। अब हम ले रहे हैं तुक़ा, यानी अल्लाह तो हमें तकवा नसीब कर, परहेज़गारी अता फरमा। तो तकवा क्या है? तकवा को कैसे आप समझेंगे?
ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی ایک حما ہوتی ہے، اور اللہ کے حما اس کی وہ حدیں ہیں جس سے اس نے حرام و حلال اور اطاعت و معصیت کا فرق قائم کیا ہے۔ حما کے معنی یہ ہوتے ہیں جیسے باؤنڈری، یعنی جو کوئی رئیس یا بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ایک باؤنڈری کھینچ دیتا ہے، کہ جیسے ابھی گورنر ہاؤس ہے آج کل کے زمانے میں، یا پھر پریسیڈنٹ ہاؤس ہے، تو اس کے کنارے کنارے ایک بہت اونچی دیوار ہوتی ہے جس کو باؤنڈری کہتے ہیں، اس کو عربک میں حما کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا حما جو ہے وہ یہ حدیں ہیں جس نے حرام حلال اطاعت و معصیت کا فرق قائم کیا ہے۔ تو جو جانور حما کے گرد ہی، یعنی اس کے باؤنڈری کے پاس جب یہ چرتا رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک روز وہ حما کے اندر داخل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے اتنی بڑی سی جو باؤنڈری کھینچی ہوئی، پہلے زمانے میں پتھروں کی دیواریں نہیں کھڑی کرتے تھے، وہ لوگ بس ایسے کھینچ دیتے تھے اور یہ بتا دیتے یہ باؤنڈری ہے، تو جو جانور وہ باؤنڈری میں آرام سے کراس کر کے چلے جاتے تھے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک دم کنارے کنارے نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ حما کے اندر باؤنڈری کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ شریعت کی روح سے ناواقف ہیں ہمیشہ اجازت کی آخری حدوں تک جانے پر اصرار کرتے ہیں، اور بہت سے علماء اور مشائخ بھی کیا کرتے ہیں کہ ان کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر فتوے لاتے ہیں کہ کیا آخری حد ہے، کتنا ہم کر سکتے ہیں۔ بہت سے علماء اور جو اسکالرز ہوتے ہیں، جو لوگ فتویٰ شاپنگ پہ جاتے ہیں، یعنی کیسے بھی ہمارے من پسند کا فتویٰ مل جائے، تو وہ لوگ سندیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر جواز کی آخری حدیں انہیں بتایا کرتے ہیں، اور جو ایک باریک سی اللہ نے لکیر کھینچی ہوئی ہے اس کے ارد گرد وہ گھومتے رہتے ہیں، اور ذرا سا بھی فرق ہو تو آپ اس طرف گر جائیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حما بتائی ہے، جو باؤنڈری کھینچی ہے، ہم اس سے دور رہیں، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ اس یہ بھی ہے کہ آپ نے آپ کو بچتے بچاتے اس دنیا میں آپ کو جو سفر طے کرنا ہے، جو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جو سفر مقرر کیا ہے، وہ سفر کو سمجھیے دنیا جو ہے وہ ایک پگڈنڈی پہ آپ چل رہے ہیں، جس کے دونوں طرف کیا ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، اور اس میں آپ کے وہ خاردار جھاڑیاں یعنی کانٹے والی جھاڑیاں جو ہیں وہ آپ کے کپڑوں کو پکڑے، ہوا چل رہی ہے، آپ کے کپڑے اڑ رہے ہیں، وہ جھاڑیوں میں الجھ رہے ہیں۔ تو آپ کو بچتے بچاتے جب آخر تک پہنچیں گے، یعنی ہم اپنے ڈیسٹینیشن آخرت میں جب قبر تک پہنچیں گے، تو بس اسی کا نام ہے تقویٰ۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں تقویٰ نصیب کر۔ اب اس تقویٰ کی بے انتہا خوبصورت مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ کس قدر اللہ سے خوف، اللہ کا پرہیزگاری، اور اللہ نے جو بات منع کی تھی اس سے کتنا ڈرتے تھے، احتساب سے کس قدر ڈرتے تھے۔ ان کی خلافت میں بڑا مشہور ہے کہ وہ نائٹ پیٹرول کرتے تھے، تو اس نائٹ پیٹرول میں وہ رات کی میں جب گشت لگاتے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کو ایک ہانڈی چڑھا کے رکھی ہے اور بچوں کو بہلا رہی ہے۔ جاتے ہیں اور ایک بار گھوم کر چکر لگا کر آتے تو دیکھا پھر وہی کنڈیشن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ انہیں کھانا کیوں نہیں دے دیتی ہو، تو کہہ رہے کہاں سے دوں، کچھ ہو تب تو دوں۔ اب ان کو اتنا برا لگتا ہے کہ یہ میں کیسے غافل تھا ان سے، یہ تو میری ذمہ داری ہے، میری رعایا ہے۔ وہ فوراً جاتے ہیں اور بیت المال سے ایک بوری اناج لے کر، راشن لے کر آتے ہیں۔ جب بوری اٹھا رہے تھے تو ان کا غلام کہتا ہے کہ آپ مجھے دے دیجئے، میں اس کام کو کروں گا۔ تو کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹو، کیا تم قیامت کے دن میرا یہ بوجھ اٹھاؤ گے؟ اور وہ بھی غلام ان کے ہی انڈر میں تھا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی بھی علم اور اس کا بھی تقویٰ کیا ہوگا، تو وہ پیچھے فوراً ہٹ جاتا ہے۔ اور یوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامان لے کر اس خاتون کے پاس جاتے ہیں، اسے دیتے ہیں، اسے پکانے میں مدد کرتے ہیں، اور پھر وہ جب بچے کھانا کھا کے سوتے ہیں تو وہ عورت اتنی خوش ہو کے کہتی ہے خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ہے مقام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ اس قدر اللہ کی بتائی ہوئی حدود کی وہ پاس رکھتے تھے۔ کیا وہ امیر المومنین ان کے پاس یہ جواز نہیں تھا کہ میں اتنے اچھے سے چلا رہا ہوں سب کام کاج، تو میرے پاس وقت کہاں ہے؟ یا کچھ بھی ایٹیٹیوڈ ہوتا تھوڑا سا، لیکن اپنی پیٹھ پر راشن لا کے مطلب کیا ہے کہ اللہ کے آگے اس قدر جھک جانا۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا تقویٰ نصیب فرمائے۔
اول افاف، افاف یعنی عفت، پاک دامنی. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری سوچ بھی ہو اچھی ہو، پاک ہو، ہمارے خیالات بھی پاک ہوں، ہمارے اندر کوئی ایسی بری خباثت والی سوچ یا بری سوچ، ناپاک سوچ کبھی نہ آئے. اور اللہ میں بے پرواہی مانگتی ہوں کہ اے اللہ میں بے پرواہی، لوگوں کی بے پرواہی، مجھے کسی نے کیا کہا، کیوں کہا، کیسے میں رہ رہی ہوں، کیسے ہمارا سٹینڈرڈ ہے، اس سے ہمیں مطلب نہ ہو. یہ مطلب ضرور ہو کہ اللہ کی نظر میں ہم کیا ہیں. تو غنا دل کا ہونا چاہیے. یہاں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غنا آپ دیکھیے کہ وہ ان کے کپڑوں میں پیوند لگے رہتے تھے. اور یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم فتح کیے تھے تو پھٹے کپڑوں کے ساتھ، اور جب یہ بیت المقدس پہنچے جہاں پہ ان کو ملنا تھا، سامنے جو کرسچنز لوگ تھے جنہوں نے ہینڈ اوور کرنا تھا بیت المقدس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ سارے کھڑے تھے. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کپڑے بدل لیجئے. تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام بلند ہے. تو وہ کہتے ہیں ابو عبیدہ تمہیں یاد ہے کہ ہم کہاں سے نکلے تھے؟ ہم ایک چرواہے تھے مکہ کے. آج جو عزت ہمیں ملی ہے وہ اسلام سے اور اس کے تقوی سے ملی ہے، کپڑوں سے نہیں ملی ہے. تو یہ ہے غنا. اور وہ لوگ دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ ہے خلیفہ، کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ ایسا درویش قسم کا ہوگا. تو اس قدر درویش قسم کا تھا کہ جس سے اپنے غلام کی باری تھی تو غلام اونٹ پہ بیٹھا تھا اور وہ پیدل چل رہے تھے. تو اے اللہ تو ہمیں ایسا غنا دے کہ ہم بس تو ہمارے لیے کافی ہو جائے. تو یہ دعا یاد کر لیں، اللہم انی اسألک ہدی والتقی والعفاف والغنی. جزاک اللہ خیر، شکریہ.